مرزا مسرور ملعون سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیں پاکستان میں آپ کو بھی کچھ حقوق مل سکتے ہیں کہ نہیں؟ مرزا مسرور نے کیا جواب دیا؟ مسلمانوں ہوش کے ناخن لو، علماء کی قدر کرو۔ مرزا مسرور میں کہا ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کو اتنی جرت ہی نہیں ہے مولوی کے خوف سے کہ اس قانون کو ریپیل کرے۔ آپ ریپیل نہیں کر سکتے اس جو قانون بن چکا ہے۔ مسرور نے کہا جب تک یہ علماء موجود ہے ہمارا کچھ کام نہیں ہو سکتا، اور انشاءاللہ قیامت کے صبح تک نہیں ہوگا۔ کہہ دو انشاءاللہ، قیامت کے صبح تک کوئی مرزا قادیانی جو ہے وہ مسلمان نہیں کہلوا سکتا ہے۔ اگر ہمیں جان دینے کی ضرورت پڑی تو ہم جان دینے کے لیے بھی تیار ہے، اگر ہمیں جان لینے کی ضرورت پڑی تو ہم جان لینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ آپ تیار ہے کہ نہیں ہے؟ لوگ آج ہمیں کہتے ہیں کہ علماء کا اسمبلی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ علماء تو اسلام نہیں چاہتے، اسلام آباد چاہتے ہیں۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ علماء کیا چاہتے ہیں؟ علماء تو اسلام نہیں چاہتے، اسلام آباد چاہتے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں، آپ جس کے لیے نمائندگی اور چمچہ گیری کر رہے ہیں وہ کیا چاہتا ہے؟ آپ جس کے لیے لگے ہوئے وہ کیا چاہتا ہے؟ وہ کیا جنت چاہتا ہے؟ وہ بھی تو اسلام آباد چاہتا ہے۔ لیکن بات نظریے کی ہے، بات نظریے کی ہے، بات فکر کی ہے، بات سوچ کی ہے، بات دفاع کی ہے۔ اگر جانے والا عالم ہوگا تو وہ ختم نبوت کا مسئلہ اٹھائے گا، اگر جانے والا عالم ہوگا وہ دین کا مسئلہ اٹھائے گا، اگر جانے والا عالم ہوگا وہ قرآن کے قانون کے خلاف کوئی بل منظور نہیں کروائے۔ اور یہ علماء کرام کی ذمہ داری ہے۔ مجھ سے پوچھا گیا کیا علماء کرام کو سیاست میں آنا چاہیے کہ نہیں؟ بعض بیوقوف قسم کے لوگ اس پر باتیں کرتے ہیں کہ علماء کرام کا سیاست کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ علماء کرام کا تعلق تو صرف منبر کے ساتھ اور محراب کے ساتھ ہونا چاہیے۔ میں ان کو جواب دینا چاہتا ہوں، میں اس نبی کا امتی ہوں، میں اس نبی کا وارث ہوں جس نبی نے مجھے وارث بنایا، اور میرا وہ نبی مجاہد بھی تھا، میرا وہ نبی سیاستدان بھی تھا، میرا وہ نبی مناظر بھی تھا، میرا وہ نبی خطیب بھی تھا، میرا وہ نبی امام بھی تھا۔ وہ ہر میدان میں وہ امام تھا، وہ قائد تھا۔ اگر میں اس کا وارث ہوں، تمام کام کرنے مجھے بھی پڑے، کرنے پڑیں گے کہ نہیں؟ کرنے پڑیں گے یہ کام کہ نہیں کرنے پڑیں گے؟ عالم کی ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے؟ وارث ہے کہ نہیں ہے؟ جب ہے تو یہ تمام کام اس کو کرنے پڑیں۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس تحریک کو حوالے کیا قائد انقلاب مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کے، اور مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو اٹھایا، اور وہ اسمبلی میں جا کے پہنچ جاتے ہیں۔ اسمبلی میں پہنچتے ہیں، کئی دن کے بحث اور جدل اور مناظرے کے بعد جو ہے فیصلہ ہوتا ہے۔ 7 دسمبر 1974 کا وہ عظیم دن تھا جس دن مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے بھٹو شہید رحمۃ اللہ علیہ سے سائن کروایا تھا، اور قادیانی ملعون اور اس کے ماننے والوں کو دائرہ اسلام سے خارج کر